بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ہے بیٹھک اور میں ہوں ظفر اقبال۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ مقبول اور محبوب لیڈر بننے کے لیے کیا لوازمات ہیں۔ تو ہم بات شروع کرتے ہیں کہ جب سے اس دنیا کی تخلیق ہوئی، جب سے یہ کائنات بنی، سب سے پہلے ایک کتاب لکھی گئی لوح محفوظ کے نام سے، جو کہ بڑی مقدس کتاب ہے، اور ہم بلیورز کا یہ پورا ایمان ہے، چونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، حدیثوں میں اس کا ذکر ہے کہ اس میں ہر چیز لکھ دی گئی ہے۔ لیکن ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ جو اس کو لکھنے والے ہیں، اللہ تعالی، جو اس کائنات کے خالق ہیں، ان کو یہ قدرت ہمہ وقت، ہر وقت، کبھی بھی یہ حاصل ہے کہ وہ جو لکھی ہوئی چیز ہے لوح محفوظ پر، وہ ہماری دعاؤں کے نتیجے میں، ہماری التجاؤں کے نتیجے میں، اس کائنات کے بہتر نظام کو مد نظر رکھتے ہوئے چلانے کے لیے، وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پہ کہ وہ کچھ بھی راستہ لے سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب کائنات تخلیق دی گئی اور اس کے بعد ساری چیزیں باقی آنا شروع ہوئیں، جنات آئے، فرشتے آئے، ایک وقت ایسا آیا کہ پھر ایکسکیوز می، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، اور بابا جی آدم ہمارے جد امجد ہیں، اور پھر اماں حوا تشریف لائے، اور وہیں سے انسانی نسل جو ہے اس کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اب اس وقت سے لے کر آج تک ہزاروں سال گزر چکے، کئی قسم کے لوگ اس دنیا میں آئے، لیکن تاریخ نے مختلف لوگوں کو مختلف ناموں سے، مختلف کرداروں کے حوالے سے یاد کیا۔ اگر بابا جی کے بیٹے حابیل اور کابیل، کہتے ہیں کہ زن، زر اور زمین کے میجر جھگڑے ہوتے ہیں اس دنیا میں، تو ان کے درمیان بھی اگر ایک نے دوسرے کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، قتل کیا، اور وہ پہلا قتل تھا نسل انسانی کا، وہ بھی حابیل کو بھی جانتے ہیں لوگ، کابیل کو بھی جانتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بابا جی نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا کہ آپ توحید کی تبلیغ کریں اور بتائیں لوگوں کو کہ واحد اللہ کی ذات ہے جس کی عبادت آپ نے کرنی ہے۔ تو سچائی جو ہوتی ہے نا، یہ بڑی تلخ ہوتی ہے۔ لوگ اس وقت تک بابا جی نوح تک پہنچتے پہنچتے، جو اس وقت کی انسانی نسل سی تھی، بابا جی آدم سے لے کر نوح علیہ السلام تک کی، ان میں اس طرح کا معاشرتی اور اخلاقی بگاڑ پیدا ہو چکا تھا کہ وہ سچی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چونکہ وہ سچی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ان میں جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بات کی تو وہ ان کی جان کے درپے ہو گئے۔ ان کے کوئی حکم جو کہ اللہ کی طرف سے آتا تھا وہ ماننے سے صاف انکار کر دیا، اور یہ مشکل وقت تھا۔ وہ نیریٹو تھا حضرت نوح علیہ السلام کا جو کہ اللہ کی طرف سے آیا تھا، اس نیریٹو کو ماننے سے ان لوگوں نے انکار کیا۔ اور قرآن میں یہ بڑا واضح لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی سرکشی کی گئی اور کفر کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ صرف اپنے چند افراد، کیونکہ بھائی نوح علیہ السلام کو حضرت آدم ثانی بھی کہتے ہیں، کہ پوری اس سے پہلے جو نسل انسانی تھی وہ ساری کی ساری ختم کر دی گئی، اور بابا جی نوح علیہ السلام اور باقی جاندار جو مخلوق تھی، ایک ایک جوڑا ان کا، اور جو اہل خانہ بابا جی نوح کے تھے، وہ اس کشتی میں بیٹھ گئے، اور اس کے بعد اتنا بڑا سیلاب آیا کہ
وہ پوری آبادی جو نسل انسانی تھی وہ غرق ہوگی سوائے ان جاندار چیزوں کے جو کہ بابا جی کی نوح کی کشتی میں وہ سوار ہو گئے۔ اب یہاں دوبارہ میں آپ کی جو توجہ چاہوں گا کہ وہ بیانیہ اتنا بھاری تھا کہ وہ لوگ عیاشی میں مبتلا تھے اور سچی بات سننا پسند نہیں کرتے تھے، تو وہ اس بیانیے کا وزن اٹھا نہیں سکی ان کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کی، تو بغاوت پہ اتر آئی، ہیلوں بہانوں سے حضرت نوح علیہ السلام کو تنگ کیا۔ اس کے بعد آپ آگے مثالیں چلتی جائیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک آپ کے سامنے کریکٹر ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ ان کے مقابل جو تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ نمرود تھا، اور نمرود جو تھا جب اس کو یہ محسوس ہوا کہ جتنی یہ قوم ہے یہ تو میرے خوف کی وجہ سے، میری دہشت کی وجہ سے میرے ساتھ ہے، اور اگر ایک آواز بھی بلند کرنی شروع کر دی کہ یہ بت پرستی غلط ہے، تو آج حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، کل ان کے ساتھی اور بڑھ جائیں گے۔ پیغام وہی حضرت نوح علیہ السلام والا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دے رہے تھے، لیکن یہ بیانیہ بھی اتنا تگڑا تھا کہ اس بیانیے کا وزن اٹھانے کے لیے وہ قوم تیار نہیں تھی، اور قوم نے سر تسلیم خم کیا نمرود کے سامنے، جس کے پاس طاقت تھی اور جس کا ایک خوف تھا اور جس کی ایک دہشت تھی۔ اس کے آگے چلے جائیں، پھر ایک کریکٹر فرعون کا آتا ہے، اور ساتھ ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کریکٹر آتا ہے۔ فرعون کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے ایکسکیوز می، فرعون کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ اس نے جب اس کو اس کے عقل مندوں، اس کے چاروں طرف جو اس کے مشیر تھے یا جو اپنے آپ کو نجومی کہتے تھے، انہوں نے کہا کہ فرعون تیری حکومت جو ہے نا، اس کو اگر خطرہ ہے تو اس بات سے ہے کہ اس قوم کے جو بچے ہیں نا وہ پیدا ہوں گے، میلز جو ہیں، تو وہ تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو فرعون نے حکم جاری کیا کہ تمام تر جتنے بچے پیدا ہوں گے اس علاقے میں ان کو قتل کر دیا جائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب جنم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کس طرح دریا میں ان کو بہایا گیا، اور وہ کس طرح پھر اللہ کی حکمت کے ساتھ اسی فرعون کے گھر میں پرورش ہوئی۔ کریکٹر دو ہیں پھر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون۔ اب فرعون کا کریکٹر کیا تھا کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، میری دہشت ہے، اور لوگ اس کی دہشت کی وجہ سے اس کے سامنے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ باتیں جب پہنچیں کہ جو بنی اسرائیل قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کہ ان کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور فرعون کو پیغام دیا کہ میرے اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ یہ ظلم و ستم بند کرو۔ تو اس کا جواب وہی تھا فرعون کا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سپورٹ کی، اور جو دریا کا آپ کو پتا ہے کہ وہاں سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے افراد کو لے کے نکلے تو وہ دریا کو پار کرنے لگے تو اس کے گھبرا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنا آسا اس پہ مار، تو جب وہ آسا مارا تو دریا رک گیا، درمیان سے رستہ بن گیا، وہ پوری قوم گزر گئی۔ وہ فرعون جو ہے پیچھے آ رہا تھا، اس نے کہا اگر یہ گزر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ رب نہیں ہے، جو اصل رب ہے اس نے یہ اہتمام کیا ہے کہ اسے وہ غرق کر دے گا اس میں۔ تو جب وہ گزرنے لگے تو دریا کے جو دونوں سائڈیں تھے ان کا ملاپ کرا دیا، اور وہ فرعون غرق ہو گیا۔ یہ کریکٹرز کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کتنی قومیں آئیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد،
آپ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا کہ وہ اونٹنی کا قصہ آپ کو یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بھیجی اور پیغمبر نے بتایا کہ اے لوگوں یہ اللہ کی نشانی ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ اس کو پانی پینے دو، لیکن انہوں نے بغاوت کی، انہوں نے مار دیا کیونکہ وہ اپنی طاقت کے خمار میں مست تھے، بلکہ بد مست تھے، تو انہوں نے اونٹنی کو شہید کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جاؤ، جا کے اس قوم کو کہو کہ 3 دن کے اندر معافی مانگ لے، ادروائز ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ وہ 3 دن معافی کیا مانگنی تھی، وہ تو اکڑ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام سوری حضرت صالح علیہ السلام جو تھے، انہوں نے پیغام دیا تو وہ اکڑ گئے۔ دوسرے جو ان کی قوم تھی انہوں نے اونٹنے کو مارا، توبہ بھی نہیں کی، اور اس کے بعد ایک زلزلہ آیا، چنگھاڑ کی آواز آئی اور اس قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا اپنی قوم کو تو جینا دوبر کر دیا حضرت لوط علیہ السلام کا۔ الٹیمیٹلی پتھروں کی بارش، آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا، تو لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ اور واقعات بھی قصص الانبیاء میں حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ وہ مایوس ہو کے تبلیغ سے تو وہ چلے گئے، تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہ آزمائش تھی، لیکن بڑا برا وقت انہوں نے بھی گزارا اپنی سوسائٹی میں۔ یہ ساری بات ناظرین بیانیے کی چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا بیانیہ، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق وہ لے کے جو بھی چلے گا، وہ زید ہو بکر ہو، اس وقت کے فرعون، اس وقت کے چھوٹے چھوٹے یا بڑے رب کلیم کرنے والے، اس کے رستے میں رکاوٹیں پیدا کریں۔ یہ آج کی کل کی بات نہیں، یہ انسانی تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو وہ امین تھے، وہ صادق تھے، اسی معاشرے میں رہتے تھے۔ جب انہوں نے پیغام وہی دیا وحدانیت کا اور یہ بتایا کہ تمہارا حساب ہوگا اور تمہیں زندہ کیا جائے گا، تو سب انکار کر گئے اور تمسخر اڑانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق وہ پیغام جاری رکھا، لیکن کون کون سا ظلم ایسا نہیں تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر نہیں کیا گیا۔ توجہ فرمائیے گا کہ واپس اسی طرف آئے کہ غور کریں کہ کیا بدلا ہے ہم نے آج تک، کہ آج بھی جو بھی سچی بات کرتا ہے اس کی جان کے دشمن، اس کے ساتھیوں کے دشمن، ان کے اوپر جبر و تشدد کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں۔ اور یہی واقعات پہلے ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ بیانیہ جو سچ اور حق کا بیانیہ ہے، یہ بہت بھاری بیانیہ ہے، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، یہ انسانی جبلت ہے۔ اس کے بعد بھی پوری انسانی تاریخ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھیں کہ خلفائے راشدین تشریف لائے۔ خلفائے راشدین کے بعد جو ہے وہ بنو امیہ اور بنو عباسیہ آتے رہے، لیکن جہاں جہاں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک طرف مینیجرز تھے، نمرود مینیجر تھا، فرعون مینیجر تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام لیڈر تھے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام لیڈر تھے، وہ لیڈ کرتے تھے۔ کیا لیڈ کرتے تھے؟ کہ اللہ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق اس انسانیت کو بتائیں کہ اللہ کا حکم یہ ہے۔ اللہ کا حکم ہے کیا؟ کہ انسانی حقوق کا خیال رکھو، مجھے ہی مشکل کشا سمجھو، مجھے ہی ایک سمجھو۔ اگر اس پیغام سے کو اگر روگردانی کرو گے، وہ عمل نہیں کرو گے، تو تمہارا حشر بھی ویسا ہی ہو سکتا ہے جس طرح پہلی قوموں کا ہوا ہے۔ قرآن میں ہے نا یہ کہ یہ قصص الانبیاء مزے کے لیے نہیں ہے، ان میں نشانیاں ہیں، ان میں غور ہیں۔ افلا یتدبرون افلا یاقلون، ان پر عقل کرو، تدبر کرو، غور کرو۔ چلے اس کے بعد آپ آگے چلتے جائیں
دنیا میں کوئی ایک بھی لیڈر ایسا نہیں جس کی آپ مثال دے سکیں کہ مشقت کے بغیر، مستقل مزاجی کے بغیر وہ لیڈر بنا ہو. یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور اس کے جو کرائٹیریا بننے کے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. اب آگے اس کے ملازمات آئے ہیں لیڈر والے کے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جو حق کی وصیت کرتے رہے، اور آخر میں کیا ہے کہ وہ صبر. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ بیانیہ اتنا بھاری ہے، یہ نیریٹو اتنا بھاری ہے کہ یہ تخلیق کیے ہوئے بندے جو ہیں نا میرے، یہ اس کو شاید اٹھا نہیں سکیں گے. اور یہی تو آزمائش ہے کہ ساتھ پھر شیطان کو بھی کھلی چھٹی دے دی کہ اگر بہلا سکتے ہو تو ان کو، جو بہکا سکتے ہو تو بہکاؤ. تو وہ جو بہک گئے وہ حزب الشیطان ہوئے، اور جو نہ بہکے وہ حزب اللہ ہوئے. دو ہی تو پارٹیاں ہیں، باقی تو ایک مینجمنٹ ہے جو کہ ہو رہی ہے. تو کیا کہا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، کہ جب تواصوا بالحق کے حق کی بات کرو گے تو تمہارے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، تو اس کے نتیجے میں تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ صبر، ٹالرنس. یہ لیڈر کی کوالٹیز ہے. اور کوئی بھی دنیا میں کوئی سیاسی لیڈر ہے، کوئی مذہبی لیڈر ہے، کسی بھی ہے، وہ مشقت کے بغیر نہیں. اور مشقت پیغمبروں نے کی، اور ان کا نام آج تک تاریخ میں زندہ ہے اور آئندہ رہے گا، اس لیے کہ وہ لیڈرز تھے. مینیجرز وقتی طور پر چیزوں کو مینیج کرتے ہیں، خوف سے، لالچ سے لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کرتے ہیں. لیکن جو محبوب لیڈر ہوتے ہیں، جو مقبول لیڈر ہوتے ہیں، وہ مشقت کرتے ہیں. ان کے مقبول اور محبوب ہونے تک ایک تگ و دو ہوتی ہے. اور وہ کسی بھی لیڈر میں آپ بایوگرافیز پڑھ کے دیکھ لیں. آپ قدر کرتے ہیں نا نیلسن منڈیلا کی، آپ قدر کرتے ہیں امام خمینی صاحب کی، آپ قدر کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے لیڈر ہیں دنیا، لیکن وہ ایک مشقت کرنے کے بعد لیڈر بنے. اپنے ارد گرد دیکھیں کہ جنہوں نے مشقت کی وہ محبوب لیڈر ہیں، وہ مقبول لیڈر ہیں. تو چاہ جائے کہ آپ ان کی محبوب لیڈرشپ کو، ان کے اس کیریکٹر کو چھیننے کی کوشش کریں. آپ خود مینیجر سے لیڈر کی طرف کا سفر طے کریں، اور وہ سفر طے کرنے کی بات یہ ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس سفر کی طرف جائیں. آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ آج بھی مسئلہ بیانیے کا ہے، بین الاقوامی سطح پر بھی اور قومی سطح پر. بین الاقوامی سطح پر آپ کے سامنے ہے کہ غزہ میں کیا ہوا، فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن پوری پوری جو اسلامی دنیا، جن کے گھروں میں طاق پر رکھی ہوئی قرآن موجود ہے، وہ اس بیانیے کا وزن نہیں اٹھا سکتے ہیں کہ سچ کہنا ہے، حق کے ساتھ چلنا ہے. وہ بھی پراکسیز ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اس کو پکڑ لو، اس کو ریکروٹ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. نہ اخلاق، نہ ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. قومی سطح پر بھی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہ بیانیہ ہے سچا بیانیہ، وہ اللہ کی حکمت کے ساتھ تو چل رہا ہے،
شاید چلتا بھی رہے گا، اور وقت کے طاقتور لوگ اس بیانیوں کو کچلنے کی کوشش میں بھی مصروف ہیں۔ میری درخواست ہے ان لوگوں سے کہ انسانی تاریخ سے سبق سیکھیں، قرآن سے سبق سیکھیں، اور اس جگہ پہ آئیں۔ لیڈر وہ ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے ساتھی پوری طرح تیار تھے کہ مکہ پر جا کے ہم نے قبضہ کرنا ہے، تو حکمت کام آئی، اور وہ حکمت یہ تھی، اور بظاہر ان شرائط میں لگتا تھا کہ اسلامی لشکر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں خدا نخواستہ لوز کر رہا ہے، کہ جی ہمارے پاس جو مکہ سے کافر آئیں گے ہم آپ کو واپس کر دیں گے، جو ہمارے پاس سے آپ کے پاس آئیں گے نا وہ آپ واپس نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں کہ جو ہم اسلامی لشکر سے، اسلامی فوج سے ادھر چلا جائے گا وہ واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیے، سائن کر دیے، اور وقت کے ساتھ وہ لیڈر تھے نا، اس فیصلے نے ثابت کیا کہ وہی فیصلہ ٹھیک تھا۔ وہ وقتی فائدہ نہیں لینا چاہتے تھے، ایک ویژن تھی، ایک دور رس اس کے نتائج تھے، اور وہ نکلے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب فتح مکہ کی گئی تو اس وقت جو شکست خوردہ لوگ تھے وہاں، وہ کس قدر گھبرائے ہوئے تھے، کس حد تک معاف کیا گیا۔ میرا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ جو سچ بیانی پہ کھڑے ہیں وہ ان سے معافی کے طلبگار ہوں کہ جو ظلم و جبر کرتے ہیں، لیکن جو ظلم و جبر کرتے ہیں ان سے میری گزارش ضرور ہے، صرف اللہ کے لیے، صرف روز محشر کو یاد کر کے ان چیزوں کو چھوڑیں، ان کو بھول جائیں۔ آپ کے اخلاص میں کمی نہیں، انسان کبھی بہک جاتا ہے، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ یہ ایک اصلاحی میسج ہے، اور تمام حجت ہے مجھ سے گناہگار کی طرف سے کہ غور کیجئے، پلٹ آئیے۔ انشاءاللہ اس قوم اور ملک کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہے اور رہے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا پروگرام میرا ریسرچ ہے کہ ہسٹری آف ایجوکیشن، کائنڈلی اس کو مس نہیں کیجیے گا۔ وہ لوح محفوظ سے لے کر آج تک جو ایجوکیشن کی ہسٹری ہے وہ ایک ریسرچ بیسڈ ویڈیو پبلیکیشن ہوگی، تو اس کا انتظار فرمائیے گا، اس کو دیکھیے گا، اس کو سنیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔